عابد ساقی صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان فرماتے ہیں کہ نیب کا ادارہ چل نہیں رہا، کیوں نہ نیب عدالتیں بند کر دیں. یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بہت اہم سوال اٹھا دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 20 سال سے نیب ریفرنسز زیر التوا ہیں. نیب ریفرنسز کا فیصلہ تو 30 دن میں ہونا چاہیے. تو احتساب کے عمل پہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عدم اطمینان ہے، اس کی کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ وہ میں آپ کو اپنی معروضات سے پہلے ایک مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے اپنے مقدمے میں خود پیش ہو کر ایک فقرہ کہا تھا. قول فیصل جو ان کی کتاب ہے اس کا وہ حصہ ہے کہ تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ناانصافیاں جنگ کے میدانوں کے بعد عدالت کے ایوانوں میں ہوئی ہیں. یہ تو ایک پرسپیکٹو ہے جسٹس سسٹم کے حوالے سے. اور وہ جو جسٹس سسٹم ہمارے ہاں چل رہا ہے، نیب عدالتیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ پہلے سے بند ہیں. ملتان میں اور پرٹیکولرلی مجھے پتا ہے باقی کئی ایریاز میں نیب کے ججز کی اپوائنٹمنٹ نہیں کی جا رہی. وہاں اس لیے نہیں کی جا رہی کہ اگر وہاں جج بیٹھا ہوگا تو ظاہر ہے وہ اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کی روشنی میں کچھ فیصلے کرنے کی کوشش کرے گا، اور لوگوں کو مسلسل ایذار ثانی میں رکھا ہوا ہے. لوگوں کے جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے مسلسل، اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے ٹرائل نہیں ہو رہے. کچھ لوگوں کے خلاف 6 مہینے سال سے ریفرنس نہیں فائل کیے جا رہے، اور کچھ لوگ جو ضمانتوں کے لیے اپنے حقوق کے لیے عدالتوں میں جا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نظام انصاف تو مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے ہمارے ملک میں. جس ملک میں آپ دیکھیں کہ 20 سال کے بعد لوگ ایکوٹ ہوتے ہیں اور 20 سال اپنی زندگیاں وہ جیلوں میں برباد اور ویران کر کے آتے ہیں، تو اس کی کوئی کمپنسیشن اور ریپریشن کا چانس نہیں ہے. لوگ سزائے موت پا جاتے ہیں اور بعد میں ان کی اپیلوں میں وہ ایکوٹل آرڈر ان کو ملتا ہے. تو یہ اس طرح کا ہولناک منظر جو نظام انصاف کے حوالے سے ہمارے ملک میں ہے، یہ بہت خوفناک ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ ہمیں ایک اندھے کنویں کی طرف آہستہ آہستہ لے کے جا رہا ہے اگر ہم نے اس ٹرینڈ کو اریسٹ نہ کیا اور اس کے لیے ہم نے کوئی فوری طور پر کوئی اقدامات نہ کیے قومی سطح پر، ایک شعوری سطح پر. تو میرا خیال ہے یہاں بہت بڑے فسادات اور بہت بڑے ہنگاموں اور بہت بڑے ڈپریشن کی صورتحال جو ہے وہ پھیل سکتی ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے جو یہ کہا کہ یہ نیب عدالتیں، دیکھیں نیب تو قانون ہم تو یہ سمجھتے آ رہے ہیں اور اس پہ ہمارا موقف آ رہا ہے، مسلسل عرصے سے آ رہا ہے کہ یہ نیب کا قانون جو ہے یہ نان ریپریزنٹیو رجیم نے، ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے اس وقت کی حکومت کو گرا کر اور پولیٹیکل پروسیس میں جو شامل لوگ تھے ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے یہ بنایا تھا، جو مسلسل چل رہا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آنے کے باوجود ان کے پاس شاید کیپیسٹی نہیں تھی یا ول ٹو ایکٹ نہیں تھی. یہ اس قانون میں جو ڈریکونین لا ہے، جو کالا قانون ہے، اس میں یہ مناسب تبدیلیاں نہیں لا سکے جو کسی بھی ملزم کے لیگل رائٹس کو سیف گارڈ پرووائڈ کر سکتی ہوں گی. اب فارچونیٹلی یہ سارے لوگ اس کے اپنے خود بھی وکٹم ہیں. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ کالا قانون ہے، ہم آج بھی کہہ رہے ہیں یہ کالا قانون ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں تبدیلیاں آنی چاہیے، نظام انصاف میں بہتری آنی چاہیے، ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، پروسیکیوشن جو ہے وہ ایفیشینٹ ہونی چاہیے، گواہ ٹائم پہ آنے چاہیے، اور عدالتوں کو معینہ مدت کے اندر فیصلے کرنے چاہیے. جن کو سزا ملے وہ سزا بھگتیں، جو بے گناہ لوگ اندر یعنی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور پس دیوار زندہ ہیں اور سال سے وہ یعنی گرفتار ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو ظلم ہے یہ بہت بھیانک اور ہولناک ہے. اس رویے کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری حکومت ہے اور حکومت کے ادارے ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں اپنی اکھاڑ پچھاڑ میں اور اپنے آپ کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے. آج تک جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے ہم نے تو کچھ اس کا کوئی ایسا مظاہرہ نہیں دیکھا. گڈ گورننس کے حوالے سے، نظام کی تبدیلی کا جو نعرہ لے کر آئے اس کے حوالے سے، جو پہلے سے ایک فرسودہ اور بوسیدہ نظام تھا وہ مزید انہدام کا شکار ہے، وہ مزید انحطاط کی طرف جا رہا ہے اور اس ٹرینڈ کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا اور اس کو نہیں دیکھا جا رہا. اور لوٹ مار کا نظام جاری ہے. لوٹ مار کا نظام جو یہ لوٹ مار کا نظام ختم کرنے آئے تھے نا وہ مزید تیزی کے ساتھ جاری ہے. تو میرا خیال ہے قومی سطح پر میرا تو ہمیشہ یہ تقاضا رہا ہے کہ قومی سطح پر اکراس دی بورڈ پوری قوم کو اکٹھے ہو کر ان مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ولید اقبال صاحب، یہ جو نیب قانون کی بات ہو رہی ہے تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ ان میں بات چیت بھی شروع ہوئی.
کہ نیب کے قانون میں تبدیلی کی جائے، لیکن حکومت اور اپوزیشن نیب کا قانون تبدیل نہیں کر سکے. اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ نیب کے ادارے پہ ہی سوالات اٹھا رہے ہیں اور مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہی اس قانون کو تبدیل کر لے اس سے پہلے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کوئی اقدام کریں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے حامد صاحب کہ یہ واضح نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے آج یا جو بھی سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران کون سا حصہ محض ریمارکس تھے جو کہ انہوں نے، کیونکہ کورٹ میں مکالمہ چلتا رہتا ہے، اور کون سا حصہ ان کے تحریری حکم کا جو ہے وہ متن تھا. لیکن اگر ایسی بات تحریری حکم میں ہے کہ جی ججوں کا تقرر ہو احتساب عدالتوں کا، اور انہوں نے کیسوں کو 120 نمٹایا نئی جائے، عدالتیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے. 120 نئی عدالتیں. اگر وہ تحریری حکم میں ایسی بات آئی ہے اور کیسوں کو 120 عدالتوں کے حوالے سے بھی، اور جو التوا میں جتنے 1200 جتنے بھی کیسز ہیں ان کو نمٹانے کی بھی بات آئی ہے، تو اس کا تو مکمل خیر مقدم جو ہے ہم کرتے ہیں. بیکاز ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ کا تو جو منشور ہے، جو نظریہ ہے، وہ تو احتساب کے اوپر ہی مبنی ہے. نیب کے قانون میں اور نیب کے ادارے میں اگر کوئی اچھائی یا برائی ہے وہ تو انہی کے کھاتے میں جاتی ہے، وہ وفاقی حکومت تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے. میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہوں. لیکن جہاں تک نیب کے قانون کا تعلق ہے، عابد ثاقب صاحب اور میں ایک دو فورمز پہ اکٹھے بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے احتساب کے اداروں کو ایوب خان کے زمانے سے اور مشرف تک کے زمانے تک استعمال میں لایا جاتا رہا سیاستدانوں کو پریشرائز کرنے کے لیے. وہ تو بات اپنی جگہ ہے. لیکن عابد ثاقب صاحب نے یہ بھی درست بات کی ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ بڑے فین فیئر سے منظور ہو گئی، اور اس میں بڑے سویپنگ چینجز ہوئے، بڑے معاملوں پہ ڈیولیوشن ہوئی، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن احتساب کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لے آئی. جب 10 سال پی 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 اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی، اکثریت رہی پارلیمنٹ میں 2008 سے 2018 تک، اور اگر کوئی اقدام لیا ہے تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہی لیا ہے کہ اگر قانون میں کوئی ایکسیسز ہیں تو 30 دسمبر یا 31 دسمبر کو آرڈیننس کر کے، اور اس آرڈیننس کے بارے میں کچھ دن بعد ہی 3-4 دن بعد ہی ندیم ملک صاحب کے پروگرام پہ تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے سب سے بڑے بینیفیشریز اس میں اپوزیشن کے سیاستدان ہی ہوں گے. تو یہ اقدام تو، اور ایون تقرر جو تھا نیب کے موجودہ چیئرمین کا، یہ بھی انہی پارٹیز نے کیا تھا جو اب سب سے زیادہ شکایت کر رہی ہیں. یہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں پارلیمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ. لیکن بہرحال قانونی اصلاحات جو ہیں خصوصاً نیب کے قانون میں، اپنا فروغ نسیم صاحب جب وزیر قانون رہے بھی ہیں اور اب نہیں بھی ہیں، بہرحال دوبارہ جب بھی ان کو موقع ملے، وہ تو بڑی دیر سے اس بات چیت جو ہے چل رہی ہے، اور ہماری گورنمنٹ نے یہ اقدام اٹھایا ہے. اور یس، اس میں کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ ایکسیسو ہیں، ان کو ریموو کرنا چاہیے. اور بہرحال احتساب جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس کو ہمیشہ ہم ویلکم کریں گے، اور اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے اور جتنے مؤثر طریقے سے ہو سکے اور منطقی انجام تک کیسز پہنچیں. گورنمنٹ کو تو کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، نہ کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی ایسی اختلاف ہے اس بات سے. اور اگر کوئی کر سکتا ہے اس پہ حکم موجودہ سچویشن میں تو وہ سپریم کورٹ ہی ہے، اور وہ کرے تو سب پابند ہیں اس کے. اب تمام ریاستی ادارے سپریم کورٹ کے پابند ہیں، آئین کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو یس، محسن شاہ نواز صاحب، یہ جو ولید اقبال صاحب نے بات کی ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے چیئرمین نیب لگایا تھا، اور آج آپ سب سے زیادہ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن آپ مل کر اس پارلیمنٹ میں کوئی قانون میں تبدیلی کیوں نہیں کر سکے اب تک؟ حامد صاحب، ریکارڈ کو میں درست کر دوں کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی یہ دونوں سیاسی جماعتیں تھیں. جب بل فائنل ہو گیا تھا تو یہ بھاگ گئی تھی. چاہے میری بات غیر مناسب لگے، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ اپوزیشن بینچز میں بیٹھی ہے. اس پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں پچھلی پارلیمنٹ کی بات. اچھا، پچھلی پارلیمنٹ. میں پارلیمنٹری کمیٹی کا خود ممبر تھا، جو پارلیمنٹری کمیٹی تحریک انصاف کی تو ضرورت ہی نہیں تھی ان کو اس وقت. اور اس کمیٹی میں تحریک انصاف کے پہلے رکن تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اعظم سواتی صاحب. ہم سے اگریمنٹ ہو گیا. جب اگریمنٹ ہو گیا، اور پیپلز پارٹی کے تھے فرت اللہ بابر صاحب اور ایک بزرگ سینیٹر تھے، اور تاج حیدر صاحب. یہ جب اگریمنٹ ہو گیا، انہوں نے وڈرا کیا نام، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس جو ترامیم لائی جا رہی ہیں، مسلم لیگ نون کا وقت شروع ہوا ہے، پاناما پیپر چل رہا ہے، ان کے اوپر کیسز بن رہے ہیں، تو یہ جو لوگ ہیں یہ اس میں سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے
شیرین مزاری کو ایڈ کرایا اور انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا کہ میں اس سارے عمل سے ڈس ایگری کرتی ہوں. ادھر تاج حیدر صاحب کو زرداری صاحب نے یا جنہوں نے بھی وڈرا کرایا اور فرت اللہ بابر صاحب کا پیپر بھی آیا اور پھر پارلیمنٹ سینٹ میں تقریر بھی ہوئی جس پہ رضا ربانی صاحب نے اپنے اظہار بھی کیا تھا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ سب کے لیے احتساب ہونا چاہیے. ان کو بھی وہاں سے وڈرا کرایا اور جان بوجھ کے ہمیں اس صورتحال میں کھڑا کر دیا گیا کہ ہم اس بل کو اکیلے پاس چلیں. یہ تو پچھلی پارلیمنٹ یہ تو بات ہوگی تاکہ ہم پہ یہ مدعا نہ ڈالا جائے. اب اس پارلیمنٹ میں کیا مسئلہ ہے؟ اب دوسری بات آگے, میں جہاں تک اس پارلیمنٹ کی بات کروں گا, ابھی تو موجودہ حکومت کا وزیر قانون ہی نہیں ہے. اس وقت وزیر قانون قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہے کہ اس فیصلے میں کیا فیصلہ آتا ہے تفصیلی, اس کے بعد وہ باغ دوڑ سنبھالیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر قانون جو ہے, اگر ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں, کیونکہ یہ وزیر قانون وہ بات, وکیل کا کام ہوتا ہے اپنے کلائنٹ کو سچی بات کرنا, چاہے اس کے لیے کڑوی ہو, اس کو وہ مشورہ دینا جو ٹھیک ہو. یہ وزیر قانون صاحب تو الٹا ایک طرف غلط مشورہ دیتے ہیں. آپ آرمی ایکٹ کا معاملہ دیکھ لیں اور پھر کالا کوٹ پہن کے عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں وکالت کرنے کے لیے. یہ وزیر قانون صاحب الیکشن کمیشن کے معاملے میں ان کو غلط مشورے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ ابھی یہ قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس موو ہوتا ہے, وزیر قانون صاحب مشورہ دیتے ہیں اور پھر خود ہی اس کو دفاع کرنے کے لیے. یہ دونوں چیزیں تو اب یہ مناسب لفظ نہیں ہے, یہ تو گھر کی جس طرح وہ باندیاں ہیں. نہیں یہ مطلب بہت یہ دونوں وزارت اور انہوں نے جو وکالت کے ساتھ صورتحال بنائی ہوئی, یہ دونوں چیزیں آپ نے اگر وزارت کرنی ہے تو پھر آپ وزارت کریں, پھر وکالت آپ خود نہ کریں اور آپ اپنی وزارت کے معاملات ٹھیک کریں. دوسری بات, اگر ہم نے یہاں پہ ہم نے ریفارمز لانی ہے, لیگل ریفارمز لانی, تو وزیر قانون صاحب کا کام تھا لیگل ریفارمز کے اوپر ایک اپنا روڈ میپ دیتے, ہمیں بتاتے کہ پاکستان میں سپیڈی جسٹس سسٹم کس طرح ہوگا پاکستان میں. اچھا, اور ایک اور بات, یہاں پر وزیر قانون صاحب واٹس ایپ پہ ججز ٹرانسفر کرتے ہیں. واٹس ایپ پہ جب ججز ٹرانسفر ہوں گے تو یہ عدالتیں آزادانہ فیصلے کس طرح کر سکیں؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. اور میں نے کل بھی ذکر کیا, حکومت کے جو کچھ اتحادی ہیں ان کے, ہم حکومت کے حامیوں کے عدم اطمینان کا ذکر کر رہے تھے اس پروگرام کی ابتدا میں, تو میں نے آپ کو ایک ایم این اے صاحب جو ہیں ان کی ایک وفاقی وزیر کے بارے میں گفتگو سنوائی, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ 2-3 دن سے کچھ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت اور میڈیا کے تعلقات پہ خطوط لکھ رہی ہیں پرائم منسٹر کو. چودھری شجاعت حسین صاحب خط لکھ چکے ہیں, ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب خط لکھ چکے ہیں,